بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق بھی مکی صورت ہے اور اس کی 19 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اچھا، ایک بات ہم اپنے لیے آج پہلی کلاس میں طے کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے گا تو ہم جو مختصر سا درود ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ضرور پڑھا کریں گے۔ اس کو کوشش کریں کہ اس پوری کلاس میں 2 ڈھائی ماہ جو آپ یہاں ساتھ ہوں گے اس کو اتنی پریکٹس کر لیں کہ آپ لوگوں کی عادت ہو جائے گی۔ اچھا، اقرا پہلا لفظ ہمیں جو یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ اقرا ہے، یعنی پہلا میسج جو اللہ تعالیٰ انسانیت کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اقرا سورۃ العلق کی جو شروع کی 5 آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جو پہلی وحی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی یہ 5 آیات تھی، اور اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ پہلا حکم، پہلا آرڈر اور پہلی کمانڈ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دی اور اپنے نبی کو دی وہ کیا دی؟ کہ پڑھو، اور ایسے نبی کو کہ جو امی تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے نا، تو اللہ تعالیٰ یعنی جب فرشتہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ پڑھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن تھا وہ ہمیں پورا ہم واقعات میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر جبریل علیہ السلام جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو، اور پھر آگے اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ کہ ایسی امت پر، ایسی جگہ پر یہ آیات نازل ہو رہی تھی جہاں پہ پڑھنے لکھنے کا ایک تو رجحان نہیں تھا، اور پھر وہ نبی خود امی تھا۔ اور ایک اور جو ہمیں یہاں پر نقطہ سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت اللہ تعالی خدا اور انسان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، اور ایک بڑی جو میجورٹی تھی وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، اور بائبل یعنی اس وقت بائبل اگر تھی کچھ لوگوں کے پاس تو وہ ہر انسان کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مطلب وہ جو پاپس ہوتے تھے یا وہ جو وہاں کے جسے کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ تھے وہ صرف پڑھ سکتے تھے، یا وہ جو ان کی عیسائیوں میں جو چرچز میں ہوتے ہیں تو جو پاپس ہوتے ہیں صرف وہ پڑھ سکتے تھے۔ تو اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ عام انسان کا خدا سے براہ راست بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو یہ عام تصور نہیں تھا وہاں انسانیت میں یا وہاں کے لوگوں میں کہ خدا سے انسان کا براہ راست تعلق بھی ہو سکتا ہے، تو وہ یہ ان کے لیے ایک بالکل نیا کانسیپٹ اور ایک بالکل نیا تصور تھا۔ تو اقرا پہلا حکم تھا اور پہلی کمانڈ تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور کیا فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ ہم یہاں پر جو رب کا لفظ ہے، ربی کا اور پھر خلق، 2 اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور رب، جب ہم رب کے لفظ کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رب اصل میں پرورش کرنے والا ہے، اور پرورش کرنے والا، پالنے پوسنے والا، اور رب کا لفظ پہلے ہے اور خلق کا لفظ بعد میں ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، اس میں ایک بہت دلچسپ سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کا لفظ پہلے استعمال کرتے ہیں کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی عمر سے ہی اس کو یہ والا تصور سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کا خیال رکھ رہا ہے، کوئی اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کوئی اس کی نیڈز کو سمجھ رہا ہے، اور کوئی اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ جس سٹیج پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا تصور اس کو شروع سے سمجھ آتا ہے، پرورش والا، ربوبیت والا، اور اس کے بعد کے سٹیپس میں وہ خاص سٹیج پر آ کر، ایک میچورٹی کے ایج پر آ کر وہ خلق کے تصور کو سمجھتا ہے، یعنی تخلیق کرنے کے تصور کو،
اور اس بات کو کہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اور کوئی اس کو یعنی کسی نے اس کو اس کی تخلیق کی ہے، تو اس لیے اس کی ترتیب اس طرح سے ہے۔ اور بسم ربک سے ایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کی برکت سے شروع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم کا حاصل کرنا اور پڑھنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے، اور اس میں بھی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق، کہ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، یعنی جمع خون، تو یہ جو علق ہے یہ اصل میں خون کی وہ پھٹکی ہے یا وہ لوتھڑا ہے، یعنی جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مطلب بہت حقیر سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو۔ اور اچھا، علق کا ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کلنگ کرنا، یعنی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جانا اور معلق ہو جانا۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رحم مادر کے اندر، ماں کے اندر بچہ کلنگ ہوا ہوتا ہے اس کی رحم مادر کی وال کے ساتھ، تو وہ جو کلنگ کرنا ہے وہ اصل میں علق ہے، وہ جو بالکل جڑا ہونا ہے، وہ جو معلق ہو جانا ہے بچے کا ماں کے اس رحم مادر کے ساتھ، وہ اصل میں علق ہے۔ تو ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی ملتی ہے، جسے اب ہینگ آف کہہ سکتے ہیں، لٹک جانا، معلق ہو جانا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اسے خون کے ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اس سے ہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں، کہ اس کو بوند سے پیدا کیا، پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، اس کو حقیر پانی سے پیدا کیا، کہیں ہے کہ اس کو مٹی سے اس کی تخلیق کی۔ تو اس سب سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دراصل ہمبل کرتے ہیں، اس کو ایجز دے رہے، اس کو ایجز سکھا رہے، ہمبلنس سکھا رہے ہیں کہ اور ہمیں بھی سمجھ آتا ہے نا کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم حقیر سی مٹی سے اور کیچڑ سے اور پانی کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے، اور ہم نے مٹی ہی ہو جانا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے۔ اب یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دوبارہ اقرا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کہ جیسے کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ مطلب اسے سمجھا رہا ہے، اسے پڑھا رہا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے پڑھا نہیں جا رہا، اور ٹیچر اسے دوبارہ کہتے ہیں کہ اچھا پڑھو۔ ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی محبت سے ہی کہتے ہیں کہ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے۔ الاکرم مطلب بہت فیاض ہے، بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ بہت کریم ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کریم ہے کہ جس نے انسان کو بھی اکرام عطا کیا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ تمہارا رب بہت قریب ہے، تو اس میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، کہ وہ اتنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کی راہیں آسان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اب یہ جو یہاں پر علامہ بالقلم ہے کہ اسے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو قلم کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس میں بھی ملتا ہے نا قلم، نون والقلم وما یسطرون، اور پھر ہمیں یہاں بھی ملتا ہے کہ الذی علم بالقلم، یعنی قلم کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور یہ قلم ہی ہے جو جنریشنز ٹو جنریشن علم کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہے، اور اگلی نسلوں تک جو علم منتقل ہو رہا ہے وہ دراصل اس قلم کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت ساری، یعنی قرآن سے پہلے مختلف کتابوں کے ساتھ ساتھ، یعنی آسمانی کتب کے ساتھ ساتھ صحیفے بھی آئے، لیکن
کوئی اس طرح محفوظ صورت میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کے بارے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رٹن انداز میں محفوظ کرنے کا انتظام کیا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے جو ادوار تھے باقاعدہ لوگوں نے اس کو لکھا تھا۔ تو قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا تھا کہ صرف زبانی روایات نہیں تھیں بلکہ اس کو رائٹ ڈاؤن بھی کروایا تاکہ وہ رہتی دنیا تک محفوظ رہے۔ تو اچھا، اس سے ہمیں قلم کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے، اس سے ہمیں ڈاکومنٹیشن کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ لکھنا اصل میں کتنا امپورٹنٹ ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ لکھ کر کتنی لیگیسی ہے جو ہم آگے منتقل کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے سوال بھی ہے کہ ہم جو لکھتے ہیں یا ہمارا جو علم ہے وہ جو آگے منتقل ہو رہا ہے تو ہم کیسا علم چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا ہم جو لکھتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، یا ہمارا جو سیکھنا ہے وہ اوروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ جو یہاں پر ہے نا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ نہیں جانتا تھا، یعنی ایسا علم دیا جس سے وہ خود حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم تھا وہ خود سے تو حاصل نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ علم نہیں دیا۔ تو یہ اگر ہم اس پہ غور کریں نا تو یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نبی بنانے جا رہے ہیں، جو امی ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے زیادہ مکمل کتاب عطا کی، اور اس کو سب سے زیادہ یعنی مکمل علم اس کو عطا، یعنی جو دنیا کا سب سے زیادہ کمپلیٹ علم ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کر دیا۔ اور ایک اور بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو علامہ بالقلم ہے، یہ علم الانسان ما لم یعلم ہے، تو یہ جو علامہ ہے، یہ جو سکھانا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، یعنی ٹیچ کرنا، سکھانا۔ وہ جو ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ جو سیکھنا اور سکھانے کا حکم ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ وہ سکھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا، یہ جو 5 آیات ہیں یہ ایک چیپٹر ہے، مطلب ایک چیپٹر سمجھیں کہ ایک مضمون ہے پورا، اور یہ ابتدائی 5 آیات تھی۔ اب جو آگے سے جو 6ٹھی آیت شروع ہو رہی ہے، ابھی تک 5 آیات پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پڑھنے کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے، ابھی کسی اطاعت اور عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اور دین میں تفقہ کو، یعنی اس کی سمجھ بوجھ کو کتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ اس کو پہلے ذکر کیا، پڑھنے اور آگے پہنچانے کو، اور اس کو سکھانے اور سیکھنے کو کتنی اہمیت دی ہے۔ پھر جو 6ٹھی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے، الرآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پہلی بات ہے نا کہ ہرگز نہیں، یعنی آپ جسے کسی بات کو ڈینائی کر رہے ہوں، کسی کو بات کو کہہ رہے ہوں کہ فور شیور ایسا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو سرکشی کرتا ہے، جو استغنا ہے، یہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ غنا ہونا، یعنی بے نیاز ہونا، یہ تقوی کے برعکس بھی ہے، یعنی بے نیازی ہونا، یعنی کسی بات کو خاطر میں نہ لانا، یہ بس ٹھیک ہے، مطلب جانے دینا۔ تو انسان سرکشی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہ لیطغی ہے، یعنی سرکشی ہے، تو یہ طغا سے نکلا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا طغیانی، تو طغا کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی ریبل کرنا، باغی ہو جانا۔
تو انسان جب سرکشی کرتا ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، حرام کھاتا ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر اخلاقی حس ختم ہو گئی ہے، تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی سرکشی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسی ہے جسے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ ٹریفک لائٹس کی مثال لے لیں، آپ ریڈ لائٹ پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، گرین لائٹ پہ وہ چل پڑتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا یعنی لاز بنے ہوئے ہیں نا، اور آپ ہو سکتا ہے چلان ہو جائے، اگر آپ ٹریفک یعنی آپ قانون کی پابندی نہیں کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ دنیا کے لاز ہیں، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل لاز ہیں، جس میں انسان کو ڈر ہوتا ہے ڈنڈے کا، قانون کا، پولیس کا۔ لیکن کچھ لاز جو مورل لاز ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دل کے اندر ہوتے ہیں، جو جیسے فار ایگزامپل اگر میں جھوٹ بولوں گی، یا میں خدا نخواستہ کسی پہ بہتان لگاؤں گی، تو کوئی لائٹ اسٹرائک نہیں کرے گی، کوئی ریڈ لائٹ نہیں جلنا شروع ہو جائے گی، کوئی ساؤنڈ نہیں آنا شروع ہو جائے گا، کوئی الارمز بجنا نہیں شروع ہو جائیں گے کہ کوئی برائی ہو گئی ہے، بلکہ وہ تو میرے دل کے اندر ہوگی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہے اندر، اور وہ جو بار بار الارمز دیتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ یہی اصل میں انسان کا امتحان ہے کہ وہ ان لاس کو اور ضمیر کی ان آوازوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ سرکشی کرتا ہے، تو وہ کیوں کرتا ہے، یا ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے، یا کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کا حل بتاتے ہیں، ان الی ربک الرجع، کہ یقیناً پلٹنا تو تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ آ گئے نا تم ہمارے پاس ویسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، یعنی جیسے میں اکیلی دنیا کے اندر آئی تھی، ایسے ہی اکیلے مجھے دنیا سے واپس جانا ہے۔ تو یعنی جو رجعہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ جو رجعہ ہے، یہ جو راجعون ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا۔ تو یہ بالکل ایک ریمیڈی کی طرح ہے کہ آخرت کا دھیان جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ میرے اندر سے وہ سرکشی اور طغیٰ والی کیفیت کم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ارأیت الذی ینہا، اب ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو۔ ہم یہ ساری آیت میں نے اس لیے ساتھ پڑھی ہیں کہ ان کا ایک چیپٹر ہے، تو ہم اس کو ایک ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں، یہ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح ہے کہ ارائیت الذی ینہا، یعنی انسان جو یہ اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، تو یہ جو بندہ ہے، یعنی یہ جو ہے کہ بندے کو منع کرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور منع کرتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، زیادہ تر آراء یہ ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں تذکرہ ہے، یا پھر اور لوگ جو اس طرح کی حرکات و سکنات کیا کرتے تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے ہمیں دو طرح کے واقعات تفاسیر کے اندر ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے صحن میں، اور ابو جہل جو ہے وہ اپنے ساتھیوں اور حواریوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ مطلب سب سے یہ کہا کہ کوئی ہے جو فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، تو ذرا اس کی اوجڑی تو لے کر آئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سجدے میں جائیں تو ان کی گردن اور شانوں پر رکھ دے۔ تو عقبہ بن ابی معیط تھا جو کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر وہ رکھ دیا۔ تو وزن کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آپ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ تو آپ خود سوچ رہے ہیں کہ کسی جانور کی اوجڑی
اس کا ایک تو وزن اور پھر اس کی بدبو، تو وہ کسی کے اوپر لا کر رکھ دی جائے، مطلب کس قدر اذیت ہے۔ تو قریش کے سردار بڑا خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور اس وقت جو ہے کوئی جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ اس وقت چھوٹی ہوتی ہیں، 6-7 برس کی، تو وہ جیسے ہی آتی ہیں تو جیسے بھی ان سے ہوتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے وہ بوجھ اٹھاتی ہیں، اور پھر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ ان قریش کو پکڑ لے، اور ایک ایک کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو پکڑ لے، اور بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں، اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ 7 لوگ جن کا نام اللہ کے نبی نے لیا تھا وہ سب قتل ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہمیں اس 5 آیات سے ریلیٹڈ ملتا ہے، وہ شاید زیادہ ریلیونٹ ہے اس سے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا تو منع کیا اس نے ایک دفعہ، اور یہ کہا کہ آئندہ تم نے یہ کام کیا تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اسے سخت جواب دے دیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یعنی اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ تم کس بل بوتے پہ مجھے دھمکی دے رہے ہو، اور میری تو اتنی بڑی بڑی محفلیں ہیں، میرے تو اتنے زیادہ حامی ہیں، میرے اتنے ساتھی ہیں، تو تم کس زوم میں مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اور پھر اس نے قسم بھی کھائی کہ اگر تم نے دوبارہ کبھی سجدہ کیا تو میں تمہاری گردن کو چل دوں گا معاذ اللہ۔ تو پھر ایک دفعہ جب اس نے دوبارہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے، تو اب چونکہ اس نے قسم کھائی ہوئی تھی تو وہ آگے بڑھا مارنے کے لیے، تو اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، اور اس پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل کی کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک آگ کی کھائی نظر آ رہی تھی، اور مجھے نظر آیا کہ اس میں ایک مخلوق ہے جن کے پر تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس خوف سے میں پیچھے ہو گیا۔ تو یہ 2 واقعات ان آیات کے پس منظر کے اندر ہمیں ملتے ہیں، اور کہ وہ نماز پڑھنے والے کو روکتا تھا، اور یہ جو بات ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، اس میں بھی 2 رائے موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور دوسری ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر وہ بندہ یعنی اگر وہ ابو جہل یا وہ روکنے والا راہ راست پر ہوتا اور وہ پرہیزگاری کی تلقین کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مطلب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا حضرت عمر، اور یعنی کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، تو یہاں پہ ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے اندر ساتھ کبر، لیکن پھر بھی وہ حق کی راہ پر نہ خود چلتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ یعنی علم یعلم بان اللہ یرا، کہ اسے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے انداز دیکھ رہا ہے، اس کا جو یہ اس کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل آبزرو کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کلا، یعنی ہرگز نہیں، مطلب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی بات کو۔ اور یہ جو لنسفعا بالناصیہ ہے کہ ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، نسفع جو ہے نا وہ دراصل صفع لفظ سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اتنی زور سے پکڑ کر کھینچنا، اتنی زور سے کھینچنا کہ وہ اپنی جڑوں سے نکل آئے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ جو مطلب ہے کہ ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، تو یہ صفع ہے، یہ لنسفعا یہ ہے۔ اور پیشانی کے بال، یعنی پیشانی اصل میں عرب کے اس میں 2 طرح کی چیزوں کی علامت ہوتی تھی، ایک تو علم کی اور ایک پرائڈ کی، یعنی فخر کی، ڈگنیٹی کی، عزت کی۔ تو یعنی یہ جو پیشانی ہر وقت تنی رہتی ہے، یہ انا اتنی زیادہ ہے، یہ کبر اتنا زیادہ ہے
کہ حق کو قبول نہیں کر پا رہا، تو اسی پیشانی کو اللہ تعالیٰ، اسی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کھینچیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناصیتن کاذبتن خاطیہ، اس پیشانی کو جو جھوٹی ہے اور سخت خطا کار ہے، یعنی جو جھٹلاتی بھی ہے اور جو خطا بھی کرتی ہے، یعنی ایسی خطا جس کا کے نتیجے سے وہ بے خبر ہے، یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو غلطیاں کر رہا ہے، وہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، وہ اسے کہاں تک لے جائے گا، وہ اس سے آپ سمجھیں کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ وہ بلا لے اپنے حامی ٹولی کو۔ یہ جو لفظ نادیہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ محفل یعنی پبلک پلیسز بھی کہہ سکتے ہیں، یا حامیوں کی ٹولی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے حامیوں کو، اپنے دوستوں کو بلا لو، سند اور زبانیہ، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ زبانیہ کہتے ہیں پولیس فورس کہہ لیں، شرطا کہہ لیں، سپاہی کہہ لیں، گارڈز کہہ لیں، تو یہ زبانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی بلا لو اپنے دوستوں اور حامیوں کو، تو ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کوئی کمپٹیشن ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال جو کرتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ چیلنج کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی بلا لو تو ہم بھی بلا لیتے ہیں۔ پھر کہ تمہیں تو لگتا ہے کہ تم یہاں، یعنی اسے زوم تھا نا، ابو جہل کو یا جو بھی شخص روکتا تھا کہ میری تو بہت، میرے پاس تو بہت لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے چیلنج یہ کر رہے ہیں، ایک طرح سے تنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ عذاب کے فرشتوں سے پھر کون بچا لے گا۔ پھر آخری آیت ہے کہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، یعنی یہاں پہ جو ہرگز نہیں نا، اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو تمہیں منع کر رہا ہے اس کو امپورٹنس نہیں دو، اس کو اگنور کرو۔ وہ کوئی بگ، یعنی وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اس کو نظر انداز کرو۔ اور پھر آگے فرمائے لا تطعہ، تو جو یہ تطعہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اطاعت، اس پر توجہ دو، کس پر؟ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اب یہاں پہ جو سجدہ ہے اور قربت میں ربط ہے، یعنی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے نا، ہم سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں بہت قریب ہوتے ہیں، اور ہم جو اپنی پیشانی کو ٹکاتے ہیں، ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ پیشانی اصل میں کس کس چیز کی علامت ہوتی ہے، تو ہم ہر کسی کے سامنے اپنا سر نہیں رکھتے، ہم اپنی انا کو زمین پر نہیں رکھتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ وہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اس کے سامنے عاجز ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے، اور ہمارے جو انا کے بت ہیں ہم اسے توڑتے ہیں، اور ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہمبل ہے، ہم اس کے محتاج ہیں بہت ساری چیزوں کے معاملے میں۔ تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اس سے قریب ہوتے ہیں، اور آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسے کیا چیز خوش کرتی ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، اس سے قریب ہوا جائے۔ تو ہم جو پوری سورۃ العلق تھی، آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ اسے ختم کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوا اقرا اور علم سے، اور جو علم کا حصول ہے وہ بھی ہمارے اندر عجز پیدا کرتا ہے۔ اگر علم کبر پیدا کر رہا ہے، اگر علم حاصل ہوتا جا رہا ہے زیادہ اور آپ کے اندر ایروگنس پیدا ہو رہا ہے، آپ کو پرائیڈ محسوس ہو رہا ہے کہ میں تو کوئی بہت ہی عالم فاضل ہو گئی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا علم کسی فائدے کا نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو عاجزی پیدا کرے۔ اور پھر جب ہم نے آخر یعنی سورۃ العلق کا آغاز ایسے ہوا اقرا، اور پھر جو اختتام ہوا وہ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو سجدہ بھی کیا ہے؟ ہمبل کرتا ہے، عجز دیتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، ایک لیسن یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتے ہیں، کہ انسان اس کے سامنے اس بات کو ایکسیپٹ کرے کہ وہ ہمبل ہے،
لوگوں کے سامنے بھی وہ کوئی بڑی چیز نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ اپنی اس عاجزی کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے سامنے اسی عاجزی کے ساتھ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اسی عاجزی سے طلب کرے. تو سجدہ جتنا زیادہ ہوگا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ کسی نے صحابی نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانے کی خواہش کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدوں سے میری مدد کرنا تاکہ تمہارے لیے جنت کا حصول آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اور سجدے کرنے کی توفیق دیں، اور ہمیں ان سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی عطا کریں. آمین یا رب العالمین.